ابھی کل ایک بریلی صاحب آئے تھے دیوبند، بریلی خیال کے دیوبند آ گئے تھے، ان کا داماد دیوبندی ہے، کسی طرح سے لے آیا، اب لے گیا سبق میں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دارالحدیث جو ہے درود شریف سے گونج کرنے لگے، ارے یہ تو بہت درود پڑھتے ہیں یہ لوگ، بڑے بہت درود پڑھتے ہیں، ہم نے تو سنا تھا یہ حضور کو گالی دیتے ہیں، یہ تو بہت درود پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم زندگی بھر میں جتنا درود پڑھتے ہو دیوبند میں ایک دن میں اس سے زیادہ درود پڑھ لیا جاتا ہے۔ اول تو سامعین یہ اس جناب کا جھوٹ ہے، اس دیوبندی وہابی کا جھوٹ ہے، کیونکہ دیوبندیوں وہابیوں کی یہ پرانی روایت رہی ہے کہ لوگوں میں جھوٹ بول بول کر اپنی عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آسانی سے گمراہ کیا جا سکے۔ لیکن اگر کوئی دیوبندی اسے سچ ثابت کر بھی دے تو بھی ان دیوبندیوں کا ایسا کرنا ان کے اپنے گھر کے فتوے سے بدعت قرار پاتا ہے اور دیوبندی سارے کے سارے بدعتی قرار پاتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم اپنے سامعین و ناظرین کی معلومات کے لیے بتانا چاہتے ہیں کہ دیوبندی وہابی لوگ نہ صرف حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ ہوتے ہیں بلکہ درود پاک کے بھی بدترین گستاخ ہیں۔ ثبوت کے لیے ویڈیو کو اول تا آخر بغور ملاحظہ فرمائیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین ایک بار پھر ان کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں جسے امتیاز پراموی نے اپنے یوٹیوب چینل سے شیئر کیا ہے۔ ابھی کل ایک بریلی صاحب آئے تھے دیوبند، بریلی خیال کے دیوبند آ گئے تھے، ان کا داماد دیوبندی ہے، کسی طرح سے لے آیا، اب لے گیا سبق میں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دارالحدیث جو ہے درود شریف سے گونج کرنے لگے، ارے یہ تو بہت درود پڑھتے ہیں یہ لوگ، بڑے بہت درود پڑھتے ہیں، ہم نے تو سنا تھا یہ حضور کو گالی دیتے ہیں، یہ تو بہت درود پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم زندگی بھر میں جتنا درود پڑھتے ہو دیوبند میں ایک دن میں اس سے زیادہ درود پڑھ لیا جاتا ہے۔ باوجود اس کے آپ دیوبندیوں کو اگر صحابہ کرام دیکھتے تو آپ لوگوں کو کافر ہی کہتے، جیسا کہ ملفوظات حکیم الامت جلد 18 کے صفحہ نمبر 244 پر آپ کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ صحابہ کا رنگ یہ تھا کہ اگر وہ تمہیں دیکھتے تو کافر کہتے اور تم انہیں دیکھتے تو مجنوں کہتے۔ لہٰذا دیوبندیوں وہابیوں آپ لوگ غور کرو اپنی حالت پہ اور اپنا محاسبہ کرو کہ آخر آپ لوگوں کے اندر وہ کون سی چیز ہے جس کو دیکھ کر صحابہ کرام آپ لوگوں کو کافر کہتے۔ اب ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام یوں ہی کسی کو کافر تو نہیں کہتے، آپ دیوبندیوں وہابیوں میں کچھ تو ایسا ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام جیسی مقدس ہستی بھی آپ لوگوں کو دیکھتے تو آپ لوگوں کو کافر ہی کہتے۔ آخر کیوں؟ اس وجہ کو تلاش کیجئے اور جب مل جائے تو ہمیں بھی اس سے آگاہ کیجئے۔ اور رہی بات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی گونج کی، تو یہ سراسر جھوٹ ہے، جیسا کہ میں ویڈیو کے شروع میں بھی کہہ چکا ہوں۔ اب ثبوت کے لیے سامعین و ناظرین آپ کے سامنے دارالعلوم دیوبند میں عبارت خوانی کی ایک ویڈیو ہے، اسے میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ کئی بار حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آتا ہے، باوجود اس کے کوئی درود شریف کی گونج آپ کو سنائی نہیں دے گی، جس سے صاف واضح ہو جائے گا کہ یہ دیوبندی جھوٹ بول کر لوگوں کو اپنی عقیدت مندی کی جھوٹی کہانی سنا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی شیطانی کوشش کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں یہ ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، 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 وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع.
وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 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 قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود. وبه قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. باب إلى أين يرفع يديه. تو سنا سامعین، آپ نے اس ویڈیو میں ایک ہی عبادت خانی میں 3 مقامات ایسے آئے جہاں پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا. درود شریف عبادت خانی کرنے والے نے پڑھا مگر کوئی گونج ایک دفعہ بھی تینوں مقامات میں سے ایک مقام پر بھی درود شریف پڑھنے کی گونج سارے لوگوں کے پڑھنے کی گونج ہرگز بھی نہیں سنائی دی. مگر اس دیوبندی نے کیسا علل اعلان لوگوں کے مجمع میں آن کیمرہ یہ جھوٹ بولا بے غیرتی دکھاتے ہوئے کہ جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا گیا تو ایسا ہو گیا. حالانکہ حقیقت میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے. لیکن سامعین، جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر اس بات کو صحیح مان بھی لیا جائے تو ان دیوبندیوں کا یہ عمل ان کے اپنے گھر کے فتوے سے بدعت قرار پاتا ہے. لیکن چونکہ سامعین و ناظرین اس جھوٹے مکار دیوبندی کی بات کو ہم نے ان کے گھر کی ویڈیو ہی سے جھوٹی ثابت کر دیا ہے، اس لیے اب اگر کوئی دیوبندیت کا نمک کھانے والا اپنے اس مولوی کی بیان کردہ بات کو اپنے گھر کے حوالے سے خواہ کتابی ہو یا ویڈیو کے ذریعے سے سچ ثابت کرنے کی جرت کرے تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ان دیوبندیوں کے اس عمل کو، یعنی ایک ساتھ ایک آواز میں درود پاک پڑھنے کو ان کے گھر ہی کے فتوے سے بدعت ثابت کروں گا. مگر مجھے یقین ہے سامعین و ناظرین، کوئی بھی دیوبندی اپنے مولوی کی اس بات کو درست ثابت کرنے کی حماقت قیامت تک نہیں کرے گا. لیکن اگر بالفرض کسی نے ایسی حماقت کر بھی دی تو پھر الگ سے اگلا آپریشن کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیز درود شریف کی گستاخی یہ دیوبندی وہابی لوگ کیسے کرتے ہیں، یہ بھی اسی یعنی اگلی ویڈیو میں، بشرطے کہ کوئی دیوبندی حماقت کرے تو اس کے بعد اس کے جواب میں ثابت کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. لیکن سامعین، چلتے چلاتے عرض کر دوں کہ دیوبندیوں کا یہ مولوی جھوٹ بول کر اپنے گھر کے فتوے سے، یا یوں کہیں اپنے جاہل دیوبندی کے فتوے سے کافر ہو چکا ہے. مگر کیسے، یہ جاننے کے لیے سامعین ہمارے چینل کی اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ہے اور ویڈیو کے اینڈ میں بھی یہ ویڈیو نظر آ رہی ہوگی یا اب نظر آنے ہی والی ہوگی. اس پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر جان سکتے ہیں کہ کیسے جھوٹ بول کر دیوبندیوں کا یہ مولوی کافر ہو گیا ہے. تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. ویڈیو پر اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی کر دیں اور اپنے دوست احباب میں بھی لازمی شیئر کر دیں. شکریہ، جزاک اللہ خیرہ.